بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 19 ہجری کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومیوں سے لڑائی کے لیے ایک لشکر بھیجا، جن میں عبداللہ بن حذافہ نام کا ایک آدمی بھی تھا جو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے تھا۔ رومیوں نے انہیں قید کر لیا۔ وہ انہیں ہتھ کڑی لگے ہوئے اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ انہوں نے اس سے کہا، یہ شخص سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ہے۔ بادشاہ اپنے تخت سے اترا اور سست رفتار سے سیدنا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب بڑھا، جو کہ عزت اور ثابت قدمی کے ساتھ شاہی محل کے درمیان میں کھڑے تھے۔ بیڑیوں نے ان کی ہیبت اور قوت کو دوبالا کر دیا تھا۔ بادشاہ نے ان کی طرف دیکھ کر ان سے کہا، اگر تم نصرانی ہو جاؤ تو میں تمہیں اپنی بادشاہت اور اپنی سلطنت میں ساجی بنا لوں گا۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استقلال کے ساتھ فرمایا، اگر تم مجھے اپنی تمام ملکیت اور سلطنت بھی دے دو، اس شرط پر کہ میں لمحہ بھر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے پھر جاؤں، تو میں ایسا نہیں کروں گا۔ بادشاہ نے سختی سے کہا، اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تجھے قتل کروں گا۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو جو چاہے کر لے، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ بادشاہ نے ان کے بارے میں حکم دیا کہ ان کو سولی پر چڑھا دو۔ چنانچہ جب انہیں سولی پر چڑھایا گیا تو بادشاہ نے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ اس کے ہاتھوں اور پاؤں کے قریب تیر مارو۔ تیر اندازوں نے ان کے ہاتھوں اور پاؤں کے قریب تیر مارے۔ بادشاہ ان کے قریب ہوا اور سیدنا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اب تمہاری کیا رائے ہے؟ چنانچہ انہوں نے کہا، میری وہی رائے ہے جو پہلے تھی۔ پھر بادشاہ نے ان سے متعلق حکم دیا کہ ان کو نیچے اتارو۔ چنانچہ انہیں اتارا گیا اور پھر ایک بہت بڑی ہنڈیا منگوائی اور اس میں تیل ڈالا یہاں تک کہ وہ دہکنے لگا۔ پھر اس نے 2 مسلمان قیدیوں کو بلایا اور ان دونوں میں سے ایک کے لیے حکم دیا کہ اس کو ہنڈیا میں پھینک دو۔ تو اس کو اس میں ڈال دیا گیا اور وہ تڑپتا رہا حتیٰ کہ اس کا گوشت پگھل گیا اور اس کی ہڈیاں نمایاں ہو گئیں، اور بادشاہ ان پر عصائیت پیش کر رہا تھا اور وہ پہلے سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ انکار کرنے لگے۔ پھر ان کے بارے میں حکم دیا گیا کہ انہیں اس میں ڈال دیا جائے۔ جب لشکر والے ان کو لے جانے لگے تو وہ رو دیے اور ان کے آنسو بہہ نکلے۔ چنانچہ بادشاہ نے گمان کیا کہ یہ ڈر گئے ہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اس کو واپس لاؤ۔ تو ان پر نصرانیت پھر پیش کی گئی، لیکن انہوں نے قبولیت سے انکار کیا۔ بادشاہ نے متعجب اور حواس باختہ ہو کر کہا، تو اس وقت تمہیں کس چیز نے رلایا؟ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اس بنا پر رویا کہ مجھ سے میرے جی نے کہا، اس گھڑی تمہیں اس بڑی ہنڈیا میں ڈالا جائے گا تو صرف ایک جان جائے گی، لیکن میرا جی چاہا کہ میرے جسم میں موجود ہر بال کی تعداد برابر ایک ایک جان ہوتی اور انہیں اللہ کی راہ میں قربان کرتا جاتا۔ بادشاہ نے حیرانگی سے اپنا سر ہلایا کہ یہ شخص تو موت کو حقیر گردانتا ہے۔ پھر وہ دبے پاؤں چلتا ہوا ان کے قریب آیا اور ان سے کہا، اگر تم میرے سر کو بوسہ دو تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ سیدنا عبداللہ نے خوشی سے کہا، کیا تم مجھے اور میرے ساتھیوں کو چھوڑ دو گے؟ بادشاہ نے کہا، ہاں، تم سمیت تمام مسلمانوں کو چھوڑ دوں گا۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جی میں فرمایا، اللہ کے دشمنوں میں سے ایک دشمن اور میں اس کے سر کو چوموں تو وہ مجھے اور تمام مسلمان قیدیوں کو چھوڑ دے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ پھر سیدنا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور اس کے سر کو بوسہ دیا۔ بادشاہ نے تمام قیدی رہا کر دیے تو وہ انہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لائے اور انہیں اس بادشاہ کا ماجرا بتلایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دمک اٹھا اور ان کا سینہ کھلا اور پکار اٹھے، ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ سیدنا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کا بوسہ لے، اور میں سب سے پہلے اس کی ابتدا کروں گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اٹھے اور سیدنا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو چومنے لگے۔ ناظرین، آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔